بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا بحث ایمان کے بارے میں چل رہا ہے اور یہاں ہم نے کچھ باتیں بیان کی ہے، جیسا کہ ایمان کا لغوی شرعی معنی، پھر ایمان کا زیادتی اور کم ہونے کا مسئلہ، تیسرے نمبر پر ایمانی اجمالی اور ایمانی تفصیلی کا تفصیل، اور چوتھے نمبر پر شرائط ایمان، اور آج جو ہمارا آخری سبق ایمان اور ایمان کے بارے میں ہے وہ ایمان اور اسلام کے درمیان فرق، وہ کون سا فرق ہے کہ ایمان اور اسلام کے درمیان آتا ہے۔ علماء کہتے ہیں ایمان نام ہے ماننے کا اور اسلام نام ہے کرنے کا۔ ایمان نام ہے ماننے کا، اسلام نام ہے کرنے کا۔ لغوی اعتبار سے یہ فرق ہے اس میں کہ ایمان ماننے کا نام، اسلام کرنے کا نام ہے۔ شریعت کے اعتبار سے بغیر ایمان بغیر اسلام کی کافی نہیں ہے اور اسلام بغیر ایمان کی کافی نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان کہتی ہے دل سے ماننا اور اسلام کسے کہتی ہے؟ دل سے ماننا بھی اسلام ہے اور کرنا بھی، دل سے ماننا بھی اور کر دیا بھی، اس کو اسلام کہتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ الفقہ الاکبر میں فرماتے ہیں لغوی معنی کے اعتبار سے اسلام اور ایمان میں فرق ہے، جیسا کہ قرآن کی بعض آیاتوں سے یہ بھی ثابت ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، دیہاتی لوگوں نے کہا ہم نے ایمان لایا ہے، تو اللہ نے فرمایا تم لوگ ایسا نہ کہو کہ ہم مومن ہیں، ولیکن قولوا اسلمنا، ایسا کہو کہ تم نے اسلام قبول کیا ہے، مسلم ہو۔ تو دیکھ یہاں پر کچھ فرق جو لغوی معنی کے اعتبار سے وہ اس آیات میں بھی ثابت ہے کہ ایمان اور اسلام میں فرق ہے، لیکن شرعی معنی کے اعتبار سے ایمان اسلام کے بغیر کافی نہیں، اور ایمان اسلام کے بغیر کافی نہیں، اسلام ایمان کے بغیر کافی نہیں۔ اور جنازہ جب ہم پڑھتے ہیں تو جنازے میں ہم بھی یہ الفاظ کہتے ہیں اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ اگر ہم زندہ ہے تو اسلام پر ہمیں چلا دو، اسلام پہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ایمان کے ساتھ موت دے۔ تو موت ایمان کے ساتھ اور زندگی اسلام کے ساتھ۔ کیوں؟ اسلام نام ہے ماننے کا بھی، دل سے ماننے کا بھی اور کرنے کا بھی۔ تو اگر ہم زندہ ہے تو دل سے بھی آپ کو مانے اللہ اور آپ کے احکام پر عمل کرے، اس کو دل سے مانے اور کریں گے بھی، زندگی میں اسلام کام آئیں گے، کیونکہ اسلام یہ دونوں چیزوں کا نام ہے، اور موت اور ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا ہے تو ایمان کے ساتھ۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَكِنْ لَا يَكُونُ إِيمَانٌ بِلَا إِسْلَامٌ وَلَا يُوجَدُ إِسْلَامٌ بِلَا ایمان۔ ایمان بغیر اسلام کے نہیں ہے اور اسلام بغیر ایمان کسی میں موجود نہیں، اسلام بغیر ایمان کے کسی میں موجود نہیں ہے۔ میں ایک مثال لوں گا جو حضرت گمن صاحب فرماتی ہے وَهُمَا كَالظَّهْرِ مَعَ الْبَطَنِ، دونوں پیٹھ اور کمر جیسا ہے۔ کسی کا کمر کاٹ دو تو زندہ نہیں رہیں گی صرف پیٹھ سے، اور کسی کا پیٹھ کاٹو تو بھی صرف کمر سے زندہ نہیں رہیں گی۔ تو کسی سے ایمان سلب ہوا اسلام کے ساتھ وہ نہیں رہیں گی، اور کسی سے اسلام سلب ہوا تو وہ ایمان کے ساتھ نہیں رہیں گی۔ ایسا جیسا پیٹھ کمر جیسا ہے، ان دونوں موجود ہو، انسان موجود ہوں گے، زندہ ہوں گے، اس دونوں کو کاٹو انسان ختم ہو جائے گا، وفات پا جائے گا۔ ایسا ایمان اسلام دونوں کے ساتھ زندگی گزارنے والے کو ہم مومن و مسلم کہیں گے۔ ایک اچھا بات یہاں پر میں عرض کرتا ہوں، ایمان کا معیار اور اعمال کا معیار، ان دو باتوں پر، ان دونوں کا ایمان کا معیار اور اعمال کا معیار جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے۔ صحابہ کرام معیار حق ہے، ہمارا عقیدہ ہے،
ہر صحابی مومن ہے، ہر صحابی عادل ہے، ہر صحابی حجت ہے اور تنقید سے بالاتر محفوظ ہے ہر صحابی. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ایمان ہو جو صحابہ والا ہو. دلیل بھی دوں گا. قرآن میں اللہ فرماتی ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر تم نے ان جیسا ایمان لے کر آیا جو انہوں نے یعنی صحابہ کا ایمان تھا. یہاں پر ایمان کے لیے دلیل ہے. دوسرے نمبر پر اعمال ہو جو صحابہ والا ہو، اس پر بھی قرآن سے دلیل ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، دونوں ذکر کیا ہے. مہاجرین اور انصار صحابہ کرام، ان جیسے اعمال کا دعوت رب نے دیا ہے. تو ایمان کا معیار بھی قرآن سے صحابہ ثابت، اعمال کا معیار بھی قرآن سے صحابہ کے لیے ثابت. یہاں پر ایک بات کروں گا، سابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم، والذین اور لوگ جو اتبعوہم لفظ آیا ہے ان کے لیے. اتباع کسے کہتی ہے؟ ہمارا خیر مقلدین سے اکثر گفتگو ہوگی تو کہتے ہیں ہم اتباع اطیع اللہ و اطیع الرسول، صرف اللہ اور رسول کی اتباع کرتے ہیں اور تقلید شرک ہے. کیوں کہتے ہیں؟ اتباع کا معنی ہے کسی کا بات ماننا بلا دلیل موجود ہو، کسی کی بات پر اس کو ماننا مع الدلیل. اتباع الغیر مع الدلیل، دلیل کے ساتھ کوئی آپ کو بات کریں گی ان کو کہتے ہیں اتباع، اور بلا دلیل کریں گی بات اس کو کہتے ہیں تقلید. کتنا اچھا! ہماری نزدیک تو اتباع، اطاعت اور تقلید تینوں ہم معنی ہے، ایک معنی ہے. لیکن وہ یہ کہتی ہے دیکھو ان کو یہ پتہ نہیں کہ دلیل کے ساتھ کسی کا بات ماننا، ان کو کہتے ہیں اتباع. اتباع طبیعت ان سے ہے، اور طبیعت ان جانور کے بچے کو کہتی ہے، چھوٹے بچے کو کہتے ہیں جانور کا. جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے ان کا اماں کہا جاتا ہے، جہاں بھی جاتا ہے اور اپنے اماں کے پیچھے جاتا ہے. یہ نہیں بولتے کہ اماں دلیل دو، آپ پانی کی طرف جا رہی ہے کیوں، ایسا کہتے ہی نہیں. یہی کہتی اماں وہاں پر کہے تھے اور پلا زمیندار صاحب کا ہے، آپ کس دلیل سے جا رہی ہے وہاں کہتی ہے نہیں، بلکہ بچہ اپنی اماں کے ساتھ جا رہی ہے، جہاں ان کا اماں جا رہا ہے یہ ان کے ساتھ جاتے. تو طبیعت ان جانور کے چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں جو اپنے اماں کے پیچھے جاتے جہاں بھی. ایسے ہم رسول اللہ کی اتباع کیوں کرتے ہیں؟ ہم ان بچے کی مثل رکھتے ہیں. رسول اللہ جیسا گیا جو احکام دیا ہم دلیل مانیں گے نہیں. کوئی اس میں دلیل ماننے کے قائل ہے اور ہماری نزدیک اہل سنت سے بھی خارج ہے. اعتراض ہے اس دو آیاتوں پر جو میں نے آپ کو تلاوت کر دیا. اگر یہ مانا جائے کہ قرآن کا حکم ہے صحابہ جیسے ایمان لے آؤ تو ہو سکتا ہے کہ ان کو ایمان رسول اللہ کی صحبت سے ملی ہے، اور آج تو رسول اللہ کا صحبت نہیں ہے. نبی علیہ السلام دنیا میں آج نہیں ہے، اور صحابہ کے دور میں رسول اللہ دنیا میں تھی، تو ان کو ایمان ملا ہے تو رسول اللہ کی صحبت سے ملا ہے. تو رسول اللہ تو ہے نہیں، تو جواب ہم دے گی. یہاں مثل لفظ آیا ہے تو جواب یہ ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ. یہ جو مثل ہے یا جو مثل بیان کیا گیا ہے، مثل کی دو قسم ہے، مثل فی الکم، مثل فی الکیف. ایک کم ہے ایک کیف ہے. یہ آپ کو بہت جگہ پر یہ دو باتیں آپ کو فائدہ مند ثابت ہوگی، مثل فی الکم مثل فی الکیف کی. یہاں کون سا مثل مراد ہے؟ مثل فی الکم یعنی جن چیزوں پہ صحابہ نے ایمان لے کر آیا ہے آپ بھی ان چیزوں پہ ایمان لے آؤ، اس کو کہتے ہیں مثل فی الکم. تو یہاں جو مراد ہے او مثل فی الکم ہے، انہوں نے قرآن پہ ایمان لے کر آیا، صحابہ پر، انہوں نے قرآن پر، ملائک پر، اللہ کی ذات پر، فرشتوں پر، رسول انبیاءوں پر، تورات انجیل زبور، جو چیزوں پر انہوں نے ایمان لے کر آیا ہم ان چیزوں پر ایمان لے کر آئیں گے. مثل فی الکم اس کو کہتے ہیں جو یہاں مراد ہے. مثل فی الکیف یعنی جو کیفیت ان کا تھا وہ کیفیت تمہاری بھی ہو جائے، میرا اور آپ کا بھی ہو جائے. آیت میں مطالبہ اس کا نہیں ہے، کمیت کا ہے. ایک بات بہت لازمی ہے، عام طور پر مثل کیفیت کے لیے استعمال ہوا ہے، مگر یہاں پر کیفیت کے لیے ہے یا نہیں ہے. جو قرآن میں آیات ہے حضرت گمن وہ بات کرتے ہیں اور اپنے تفسیر میں بھی ان کو لکھا ہے، اور یہ بہت لازمی ہے. میں حدیث کے طور پر آج یہ پیش کروں گا.
حضرت مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بات کا انکار نہیں کرتی. کون سی بات کا؟ جو تحذیر الناس عن انکار اثر ابن عباس پر انہوں نے جو کتاب لکھی ہے کہ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، جیسے اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے ان کی مثل زمینوں کو بھی. تو یہاں کون سا مثل ہے؟ کم والا ہے یا کیف والا ہے؟ تو یہاں پر ہے فرماتے ہیں یہاں مثل کمیت والا ہے، کمیت والا ہے، کیفیت والا نہیں ہے. آسمان کی کیفیت جدا، زمینوں کی کیفیت جدا. کمیت جو بیان کیا گیا وہ یہاں مراد ہے، اور اس نے اس پر بہت زیادہ بحث کی. انشاءاللہ پھر کبھی اس بحث کو نقل کریں گے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ.